الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، رواه الترمذی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے قرآن پاک کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر اللہ رب العزت تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے کہ اس نقصان سے، اس تکلیف سے تمہیں کوئی بچا سکے. اور اگر اللہ رب العزت تمہیں بھلائی پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ الطیرۃ شرک، کہ بدشگونی شرک ہے، نحوست شرک ہے، بدفعلی شرک ہے. میں نے قرآن کی آیت اس لیے پڑھی ہے کیونکہ بدشگونی اور بدفعلی دراصل یہ شرک اس لیے ہے کیونکہ انسان جو ہے نفع اور نقصان میں کسی چیز کو بالذات اس کا مالک سمجھنا، یہ خیال کرنا کہ نفع اور نقصان اس چیز سے بھی ہمیں ہو سکتا ہے، اس شے سے بھی ہمیں نفع و نقصان پہنچ سکتا ہے، اسی کو بدشگونی کہا گیا. اور یہ بات ہر مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے. یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی پہچان ہے. ایمان مضبوط ہوتا ہے اس خیال سے کہ نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے. دنیا میں کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی چیز، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو کسی کو نفع اور نقصان پہنچا سکے سوائے اللہ. اور نحوست اور بدفعلی ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر آتی ہے. اب مسلمانوں میں بہت ساری جو ہے بدفعلی پھیل گئی ہے، بدشگونی کا مزاج ہو گیا ہے کہ بہت ساری چیزوں سے لوگ منع کرتے ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو یہ نقصان ہو جائے گا. دراصل یہ مسلمانوں کے اندر یہ مزاج کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ہوا. اور دوسری وجہ کہ ہمارا جو رہن سہن ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں جو کمیٹی رہتی ہے ان کے یہاں بدشگونی بہت زیادہ ہے. تو ہم مسلمان ان کے ساتھ رہتے رہتے ہم نے ان کے بہت سارے خیالات کو کیچ اپ کر لیا ہے، ہم نے ان کو جو ہے اخذ کر لیا ہے. مثال کے طور پر بلی راستہ کاٹ دے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگے کوئی حادثہ ہونے والا ہے، کوئی پریشانی ہونے والی ہے. یا یہ سمجھنا کہ رات کے وقت گھر میں جھاڑو دے دیں گے تو برکت ختم ہو جائے گی. بہت سارے لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ چارپائی پہ اگر کوئی شخص پاؤں لٹکا کر بیٹھے یا لیٹے اور پاؤں جو ہے وہ ہلاتا رہے تو اس سے جو ہے مال میں برکت کم ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ سمجھنا کہ آج ہمارے دیوار پر کوا بول رہا ہے، لگتا ہے مہمان آنے والے ہیں. یا یہ تصور رکھنا کہ مر چریا بول رہی ہے، الو بول رہا ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی مرنے والا ہے. یا یہ خیال رکھنا کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہم کو یہ نقصان ہو جائے گا، ہم اس راستے سے جائیں گے تو ہم کو جو ہے یہ تکلیف لاحق ہو سکتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو بدشگونی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی کو شرک قرار دیا ہے.
کہ بدشگونی شرک ہے، اور ہمارے مسلمانوں میں بہت زیادہ بد اعتقادی پائی جا رہی ہے، بدشگونی، بدفعلی، نحوست، یہ سمجھنا کہ ہم نے جو ہے یہ کام کیا تھا اس لیے ہم کو یہ پریشانی آئی ہے، یہ تصور رکھنا۔ ایک واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں، لکھنؤ کا واقعہ ہے کہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب رائے بریلی کے تھے، وہ ایک سپاہی کے ساتھ 2 ویلر سے جا رہے تھے، اور وہ سپاہی غیر مسلم تھا۔ راستے میں بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ جب اس نے راستہ کاٹ دیا تو وہ سپاہی کہہ رہا میں آگے نہیں جاؤں گا، کوئی مصیبت آ سکتی ہے، کوئی پریشانی آئے گی۔ تو حضرت نے منع کیا کہ نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، کوئی نقصان اور تکلیف نہیں ہوگی، آپ چلیے۔ اب وہ بات مان گیا اور چلا۔ پورے دن کا سفر کر کے واپس گھر آئے۔ جب کمرے میں آئے تو دیکھا کہ جو ہے پنکھا چل نہیں رہا، بٹن چالو کیا، پنکھا چالو نہیں ہو رہا۔ تو اس نے کہا کہ میں ہلکا پھلکا کام جانتا ہوں، اسٹول لے آؤ اور میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے اسٹول لگایا اور اس کو صحیح کر رہا تھا، اسٹول گر گیا، وہ بھی گر گیا۔ اب اس کو چوٹ لگ گئی، کہنے لگا دیکھے بلی نے راستہ کاٹا تھا، اسی وجہ سے یہ مصیبت آئی۔ تو ہمیں کوئی مصیبت لاحق ہو جاتی ہے تو ہم اس طرح خیال کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا تھا اس کی وجہ سے آئی، حالانکہ اس سے کوئی کنیکشن نہیں ہوتا ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، یہ خیال رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ آئینہ ٹوٹ جاتا ہے تو کہیں گے ٹوٹے ہوئے آئینے کے اندر چہرہ دیکھو گے تو جو ہے تمہارے مال نہیں آئے گا تمہارے پاس، یا تمہارے گھر کی برکت ختم ہو جائے گی، یا تمہاری زندگی میں پریشانی آ جائے گی۔ اس طریقے کے خیالات ہمارے مسلمان رکھتے ہیں۔ میں نے مثال دیا تھا جھاڑو لگانا، لوگ رات میں جھاڑو لگانے کو عیب سمجھتے ہیں اور یہ سمجھیں گے کہ رات میں جھاڑو لگائیں گے تو جو ہے گھر کی برکت ختم ہو جائے گی، حالانکہ جھاڑو لگانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو، پاکی اور صفائی کو طہارت شطر الایمان کہا ہے، کہ پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے۔ اب رات کے وقت گھر میں اگر کام لگا ہے، مان لیجئے کہ آپ کے گھر میں کام لگا تھا، پورے دن مستری نے کام کیا، اب اس کے بعد کوڑا کر جمع ہے، کیا آپ رات بھر انتظار کریں گے کہ رات کٹ جائے ورنہ برکت ختم ہو جائے گی پھر صفائی کریں گے؟ آپ اسی وقت صفائی کریں گے۔ جو آدمی دکان کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ دن بھر وہ سامان بیچتا ہے، بہت ساری پولیتھین، بہت ساری گندگیاں اس کی دکان پر جمع ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد جب وہ دکان بند کرنے لگتا ہے تو جھاڑو مار کر کے ساری چیزیں صاف کرتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رات میں جھاڑو نہیں دے سکتے، وہ دن کا انتظار کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھیں گے کہ اس سے برکت ختم ہو جائے گی، جبکہ پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے۔ آپ صفائی کریں گے، آپ اپنے مکان کو، اپنے گھر کو، اپنے دکان کو صاف ستھرا رکھیں گے تو اس سے برکت آئے گی، برکت جائے گی نہیں۔ تو ہمارے یہاں جو اس طریقے کے عقائد پل رہے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہم کو اس سے یہ نقصان پہنچ جائے گا، یہ بدفعلی ہے، اس کو نحوست کہا جاتا ہے، بدشگونی کہا جاتا ہے، اور شریعت نے ان چیزوں کو سختی سے منع کیا، ان چیزوں سے، کہ ان چیزوں پر ایمان اور عقیدہ نہ رکھا جائے۔ ایمان اور عقیدہ اس چیز پر رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو بلایا اور کہنے لگے یہاں آؤ، اور اس کے بعد کہا کہ اگر پوری دنیا مل کر کے تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، ذرہ برابر، اگر اللہ نہ چاہے، اگر اللہ کی مرضی شامل نہ ہو تو پوری دنیا کی طاقت مل کر کے تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر کے تم کو بھلائی پہنچانا چاہیں، خیر پہنچانا چاہیں تو تم کو بھلائی اور خیر نہیں پہنچا سکتے ہیں، مگر اللہ اگر چاہے تو، مگر اللہ چاہے تو تم کو خیر پہنچ سکتا ہے، اور اللہ نہ چاہے تو پوری دنیا مل جائے تم کو خیر نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، آنکھیں چلی جاتی ہیں ان کے، یا ان کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ کوئی ایک مثال پیش کرے کہ جو ہے کوئی مر گیا ہے اور دوسرے نے پوری دنیا کی طاقت نے مل کر کے اس کو زندہ کر دیا۔ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، اسی طریقے سے بیماری دینا اور بیماری سے شفا دینا اس کا مالک بھی اللہ ہے۔
دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی بزرگ نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے کہ وہ آپ کو جو ہے شفا دے دے اور آپ کو جو ہے وہ بیماری عطا کر دے۔ ہاں یہ الگ چیز ہے کہ وہ دعا کر دے تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کر کے آپ کو شفا عطا کر دے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت ہی کی کار فرمائی ہوتی ہے۔ یا کسی عالم کے پاس، کسی پھونکنے والے کے پاس آپ گئے اور اس نے آپ کو پھونک دیا، یا قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کر کے اس نے آپ پر دم کر دیا اور آپ کو اس بیماری سے شفا مل گئی، تو اس میں اس کا کمال نہیں ہے، دراصل یہ شفا بھی اللہ رب العزت نے دی ہے، ذریعہ اس کو بنایا ہے، ورنہ کسی دنیا کے انسان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو شفا دے دے۔ اللہ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شفا نہیں دے سکتی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ کو شفا ملتی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس انسان جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے اور دوا لیتا ہے، اور اسی دوا سے بعض مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اسی دوا سے بعض مریض نہیں ٹھیک ہوتے ہیں۔ دراصل جس دوا کے اندر اللہ رب العزت شفا رکھ دیتے ہیں تو اس سے اس مریض کو شفا مل جاتی ہے، اور جس دوا میں اللہ رب العزت شفا نہیں رکھتے ہیں، مریض کھاتا ہے اس کے بعد اس کو شفا نہیں ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا گیا۔ کلیم اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے بات کرنے والا، وہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے۔ تو ان کے پیٹ میں شدید قسم کا درد ہوا، بہت سخت تکلیف ہوئی، تو اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ اللہ رب العزت ہمارے پیٹ میں درد ہے، ہم اس درد کو ختم کرنے کے لیے کیا چیز استعمال کریں؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ فلاں درخت کا پتا ہے، جاؤ اس پتے کو استعمال کر لو، اس سے تمہارے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اس پتے کو کھایا اور ان کو شفا مل گئی۔ کچھ دن کے بعد پھر درد محسوس ہوا، اب اللہ رب العزت سے نہیں پوچھا، خود یہ سمجھ کے کہ ہم نے یہ پتا کھایا تھا، اس میں اللہ نے شفا رکھی تھی، ہم کھا لیں گے شفا ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اس پتے کو استعمال کیا اور درد گھٹنے کے بجائے بڑھ گیا، درد گھٹنے کے بجائے بڑھ گیا۔ اللہ رب العزت سے آ کر کہا کہ اللہ رب العزت ہم نے اس سے پہلے پیٹ میں درد ہوا تھا تو یہ پتا استعمال کیا اور ہم کو شفا مل گیا، اب ہم کو شفا نہیں ملی ہے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کہا تھا اس وقت آپ نے ہم سے پوچھا تو ہم نے اس کے اندر شفا رکھ دی، تو آپ کو شفا مل گئی۔ دوبارہ تم نے یہ سمجھا کہ یہ پتا ہم کو شفا دیتا ہے اور آپ نے ہم سے نہیں پوچھا، ہم نے اس میں شفا نہیں رکھی۔ تو جو ہم دوا بھی استعمال کرتے ہیں وہ صرف اسباب ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو ذریعہ بنایا ہے، اور شفا اس کے اندر اللہ رب العزت ہی ڈالتا ہے۔ یہ قوت اور طاقت اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے کہ وہ کسی چیز کے ذریعے آپ کو شفا دے دے اور کسی چیز کے ذریعے سے آپ کو نقصان دے دے۔ ایک دوا ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس انسان جاتا ہے، بولتا ہے کہ ہمیں شدید قسم کے بخار ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹر دوا لکھتا ہے، وہ آتا ہے کھاتا ہے، اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ دوسرا مریض اس کو وہی مرض ہے، اسی طرح کا بخار ہے، اور ڈاکٹر کے پاس گیا اور بتایا کہ ہم کو جو ہے شدید قسم کا بخار ہے، اور ڈاکٹر نے وہی دوا تجویز کی جو بیماری اس کو تھی، اور اس کے بعد وہ دوا کھاتا ہے اور اس کو ری ایکشن ہو جاتا ہے، وہی دوا اس کے لیے نقصان بن جاتی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے شفا رکھی تو اس کے اندر اس کو شفا مل گئی، اور جب اللہ نے اس کے اندر شفا نہیں رکھی بلکہ بیماری رکھ دی تو وہی دوا اس نے استعمال کیا شفا کے لیے، اور وہی دوا اس کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں جس سے ہم کو نفع و نقصان پہنچتا ہے وہ اسباب ہیں، دراصل اس کے اندر اثر اللہ رب العزت ڈالتا ہے۔ یہ ایمان اور عقیدہ ہم کو اپنا رکھنا ہے کہ دنیا میں کوئی شے ہم کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، اور اگر کسی چیز کے بارے میں یہ خیال ہو جائے کہ آج ہمارے جو ہے چھت پر الو بول رہا تھا، ہمارے گھر میں کوئی تکلیف آنے والی ہے، مرچریا بول رہی تھی، گاؤں میں کوئی مرنے والا ہے، یا ہمارا جانور جو ہے بلک رہا ہے، لگتا ہے اس کا کوئی عزیز مرنے والا ہے، اس کے عزیز کی بیماری ہونے والی ہے، ان طرح کے تصورات رکھنا دراصل یہ ہندوانہ رسم ہے، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے
اور ہماری اپنی جہالت اور نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم ان تمام چیزوں کے شکار ہو گئے کہ ان چیزوں کو ہم نے نفع و نقصان میں ان کو ہم نے مانا کہ یہ ہم کو نفع و نقصان پہنچا رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں نفع و نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ دنیا میں کوئی چیز آپ کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے سوائے اللہ کے۔ تو جو اللہ کے رسول نے فرمایا الطیرۃ شرک، کہ بدشگونی، بدفعلی، نحوست یہ شرک ہے، یہ دراصل اس لیے شرک ہے کہ ہم نے اللہ کے علاوہ ان چیزوں کو سمجھا کہ یہ چیزیں ہمیں نفع نقصان پہنچا رہی ہیں، تو اللہ سے ایمان کمزور ہوا، اس لیے اس چیز کو شرک قرار دیا گیا۔ تو دراصل اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے نام میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اگر اللہ کی ذات میں، صفات میں کسی چیز کو اللہ کے برابر شریک ٹھہرایا جائے گا تو وہ چیز شرک ہوتی ہے۔ دراصل اللہ رب العزت کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اللہ رب العزت کا برابر کوئی نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ کمال میں۔ سب سے اعلیٰ ذات اللہ رب العزت کی ہے، سب سے بلند ذات اللہ رب العزت کی ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن پاک کے اندر مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ یہ ایمان ہر مسلمان کا بننا چاہیے کہ بیماری میں شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ تصور کرنا کہ فلاں مولوی نے پھونک دیا تھا، فلاں حافظ صاحب جو ہے وہ بڑا علم رکھتے ہیں، انہوں نے ہم پر پھونک ڈال دیا ہے اور ان کے اندر بڑا کمال پیدا ہو گیا ہے تو ہم کو شفا مل گئی ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ کسی دوسری شخصیت کو یہ سمجھنا کہ اس کے اندر طاقت ہے اور وہ ہم کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ اس کو ذریعہ تو بنا سکتا ہے کہ اس کے پھونک کے اندر اس نے دم رکھ، طاقت رکھ دی، شفا رکھ دیا، لیکن اس شخصیت کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی کو نفع اور نقصان پہنچا سکے۔ نہ کسی ڈاکٹر کے اندر، نہ کسی پیر مرید کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، صرف طاقت اللہ رب العزت کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں تو اس کے ذریعے سے شفا دیتے ہیں، وہ اسباب کے درجے میں ہوتا ہے، اور اسباب کا اختیار کرنا یہ ہماری شریعت میں ضروری ہے۔ اسباب اختیار کرنا یہ شریعت کے اندر ضروری ہے، کیونکہ اسباب کے ذریعے ہی دنیا چلتی ہے، اور آپ کو اسباب کو اختیار کرنا بھی چاہیے، لیکن اس اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بیمار ہو گئے، آپ کو اسباب کے ذریعے دوا کا استعمال کرنا ہے، لیکن دوا کو یہ سمجھنا کہ اس دوا نے ہم کو نفع نقصان پہنچایا ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو سبب بنایا ہے بیماری دور کرنے کا، اور اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے مسلمان جب دوا کھاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ چاہے گا تو شفا مل جائے گی، وہ کہتا ہے اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ ہماری تمام مصیبت کے لیے کافی ہے، تمام بیماری کے لیے اللہ کافی ہے۔ جب یہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے تو اس کے بعد ہم کسی دوسری شے کو، کسی دوسری چیز کو یہ سمجھے کہ وہ ہم کو نفع و نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک لڑکا تھا جو بادشاہ کا لڑکا تھا، وہ بادشاہ کا لڑکا، تو بادشاہ کے پاس ایک بہت بڑا جادوگر تھا جو جادو وغیرہ سکھلاتا تھا۔ تو بادشاہ کو اس جادوگر نے کہا کہ ہمارا وقت قریب ہے، اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، کسی بھی وقت ہم مر سکتے ہیں، کسی دوسرے کو بھیج دو جس کو ہم اپنا ہنر سکھلا دیں۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکے کو تجویز کیا کہ اس لڑکے کو تم کو جادو سکھلانا ہے۔ اب وہ لڑکا جادو سیکھنے کے لیے اس جادوگر کے پاس جانے لگا۔ جب وہ جادو سیکھنے کے لیے اس جادوگر کے پاس جاتا تھا تو راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک راہب ہے۔ راہب دراصل یہودیوں کے اندر جو عالم ہوتے ہیں، جیسے مولانا کہہ لیجئے کہ جو عالم ہوتے ہیں یہودیوں کے یہاں ان کو راہب کہا جاتا ہے، تو وہ راہب راستے میں بیٹھا رہتا تھا۔ تو راہب کو اس نے دیکھا تو راہب کے پاس کچھ وقت گزارنے لگا۔ اب راہب سے وہ علم سیکھنے لگا اور وہاں جا کے جادو سیکھتا تھا، لیکن جب راہب کے پاس بیٹھتا تو جادوگر کے پاس پہنچنے میں ٹائم تھوڑا زیادہ لگ جاتا۔
تو اب جادوگر پوچھتا کہ تم اتنے تاخیر سے کیوں آئے؟ تو وہ کہتا کہ بادشاہ کے دربار سے ہم کو بعد میں چھوڑا گیا ہے۔ اسی طرح جب وہ جو ہے واپس آتا تو کچھ دیر پھر راہب کے پاس ٹھہر کر کے علم سیکھتا تھا۔ اب جب دربار آتا تو دربار میں اس سے سوال ہوتا کہ تم اتنی تاخیر سے کیوں آئے؟ تو کہتا کہ جادوگر نے ہم کو دیر میں بھیجا ہے۔ یہ اس نے جو ہے ہیلا اپنایا اور وہ دونوں سے علم سیکھنے لگا۔ ایک دن وہ راستے سے گزر رہا تھا۔ اب راستے سے گزر رہا تھا تو ایک بہت بڑا اژدہا راستے میں آ کر بیٹھ گیا۔ اب لوگوں کا جو ہے تاتا بن گیا، لوگ ٹھہر گئے اور راستہ پار کرنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں تھی۔ ایسی سچویشن میں وہ لڑکا وہاں پہنچتا ہے، پورا حال دیکھتا ہے۔ جب پورا حال دیکھتا ہے تو اس نے 2 کنکر اٹھائے اور کنکر اٹھانے کے بعد اس نے کہا کہ اگر جو ہے یہ جادوگر سچا ہے اور راہب جھوٹا ہے تو میں یہ کنکر مارتا ہوں، یہ اژدہا ختم ہو جائے۔ اور اس نے پتھر مارا، اژدہے کو کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر اس نے دوسرا کنکر اٹھایا اور کہا کہ اگر جو ہے راہب سچا ہے اور جادوگر جھوٹا ہے تو اے اللہ تو اس کو فنا کر دے۔ تو اس نے پتھر مارا اور وہ اژدہا ختم ہو گیا۔ اب اس کا ایمان مضبوط ہو گیا۔ اب اس کا ایمان مضبوط ہو گیا، وہ راہب کے طریقے پر جو ہے گامزن ہو گیا۔ اب لوگ اس کے پاس، اس کا چرچا ہو گیا علاقے میں، لوگ اس کے پاس پھکوانے کے لیے، علاج کے لیے بہت سارے لوگ آتے۔ تو اس نے جو طریقہ اپنایا وہ ہر پھونکنے والے کو اور ہر اس آدمی کو جو کسی کا علاج کرتا ہے اس کے لیے جو ہے یہ ایک سنگ میل ہے، اس کو اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ وہ بچہ جب اس کے پاس کوئی آتا تو کہتا کہ تم ایمان لے کے آ رہا ہو اس کے اوپر جس پر میں ایمان رکھتا ہوں، اور اس کے بعد کہتا میں اللہ سے دعا کروں گا اور اللہ رب العزت تمہارے اس بیماری سے تمہارے بچے کو نجات دے دیں گے۔ اور اس کے بعد وہ بچہ دعا کرتا تھا اور وہ بیماری سے اس کو شفا مل جاتی تھی۔ اب اس کے چرچے اتنے زیادہ ہو گئے کہ بادشاہ کے محل کے اندر چرچے ہونے لگے کہ فلاں بچہ ہے، مادر زاد اگر کوئی نابینا ہو تو دعا کر دیتا، اس کی آنکھیں آ جاتی ہیں، اگر بہت زیادہ بیمار ہو، مرنے کے قریب ہو، دعا کر دے تو شفا مل جاتی ہے۔ تو بادشاہ کو یہ ڈر ہوا کہ اس بچے کی وجہ سے ہم کو ہلاکت میں پڑ جائیں گے، ہم تو اس کی وجہ سے ہماری سلطنت چلی جائے گی۔ تو اس نے اس بچے کو بلایا اور کہا کہ جو ہے اس کو اور اس کے ماننے والے کو لے جاؤ اور سمندر میں پھینکاؤ۔ یہ پورا واقعہ حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے کو اور اس کے ماننے والے تمام لوگوں کو ایک سمندر میں لے جایا گیا اور پھینک دیا گیا۔ اور اس کے بعد جب یہ لوگ وہاں حاضر ہوئے تو وہ بچہ پھر حاضر ہو گیا۔ اب بادشاہ بہت حیران کہ ہم نے اس کو جو ہے سمندر کے درمیان میں پھینکا تھا اور یہ بچہ کیسے بچ گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ پہاڑ پر لے جاؤ اور پہاڑ سے اس کو جو ہے دھکا دے دو۔ وہ لوگ لے گئے اور پہاڑ سے دھکا دے دیا اور اس کے بعد وہ بچہ بچ گیا۔ جب وہ ہر ہیلا اپنا کر پریشان ہو گیا تو اس بچے نے کہا کہ ایک طریقہ ہے جس سے تم ہم کو مار سکتے ہو۔ کہا کہ کیا طریقہ ہے؟ کہا کہ کھجور پر ہم کو لٹکاؤ اور بسم اللہ پڑھ کے ہم کو مارو، اور جب تیر سے مارو گے اور تیر ہمیں لگے گا ہم جاں بحق ہو جائیں گے، اور لیکن شرط ہے کہ تمام لوگوں کو بلایا جائے۔ بادشاہ نے بہت سارے لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد اس کو ایک درخت سے لٹکایا گیا اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کے جب تیر مارا گیا وہ بچہ جاں بحق ہو گیا، شہید ہو گیا۔ جتنا مجمع تھا سب نے اسلام قبول کر لیا، سب نے اس کا کلمہ پڑھ لیا کہ یہ بچہ حق ہے۔ بادشاہ نے کیا کیا ہیلے اپنائے، اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے کوئی نقصان نہیں ہوا اور اس نے جو ترتیب بتلائی اس سے بچ گئے۔ بادشاہ کو اتنا رنج ہوا کہ اس نے جو ہے سڑک کے کنارے خندق کھدوا دی اور کہا کہ اس بچے کے جتنے ماننے والے ہیں تمام لوگوں کو جو ہے اس میں جلا دیا جائے گا، آگ میں جھلسا دیا جائے گا۔ راستے کے کنارے خندق کھودی گئی، الاؤ جلایا گیا اور جتنے بھی ایمان والے تھے ان میں ان کو ڈال کر کے جلا دیا گیا۔ یہاں تک کہ روایت کے اندر منقول ہے کہ ایک عورت تھی، اس کے گود میں بچہ تھا اور وہ ڈر رہی تھی تو اس کے بچے نے کہا کہ ماں ڈرو نہیں، تم حق پر ہو، تم ایمان پر ہو، اور وہ اپنے بچے کو لے کر اس میں کود گئی۔ یہ واقعہ دراصل بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں کہ اس بچے کا ایمان اتنا اعلیٰ تھا کہ ایمان کی وجہ سے اس نے بہتوں کو اسلام سے نوازا بھی اور بہتوں کو اللہ سے دعا کر کے اس نے شفا دلائی۔ اگر وہ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں، میرے اندر بہت کمال ہے، میں تو دیکھو فلاں کو میں نے شفا دے دی اور فلاں کو ہم نے جو ہے بیماری سے دور کر دی، لیکن اس نے تمام معاملے کو اللہ کی جانب لوٹایا کہ سارا معاملہ اللہ کے
قدرت میں ہے، اللہ چاہے گا تو شفا ملے گی. میں دعا کروں گا شفا اللہ دے گا، میں دعا کروں گا اور تمہیں اس مصیبت سے نجات اللہ رب العزت دے گا. یہ ایمان ہم سب کا ہونا چاہیے. کہیں کسی کے پاس پھوک ڈلوانے کے لیے یا دوا لینے کے لیے کہیں بھی جائیں تو یہ سمجھے کہ شفا اللہ ہی دیتا ہے، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے. ان چیزوں کو صرف اللہ نے ذریعہ بنایا ہے اور ذریعے کے طور پر ان چیزوں کو استعمال کیا جائے. اور اسی طرح سے جن اشیاء سے ڈاکٹر نے منع کیا ہو، ماہر ڈاکٹروں نے پرہیز بتایا ہو، ان سے پرہیز بھی کیا جائے. اب یہاں پر یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ نہیں چاہے گا تو جو ہے ہم کو نقصان نہیں ہوگا. ایک بہت غلط خیال پایا جاتا ہے کہ عام طور پر لوگ بہت بیمار ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر مان لیجئے کہ بلڈ پریشر ان کا بہت بڑھ گیا ہے، اب ڈاکٹر نے نمک کھانے سے ان کو منع کر دیا. اب وہ یہ ضد پہ پڑ جائیں کہ اللہ چاہے گا تبھی ہم کو نقصان ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں نقصان ہوگا. تو نمک کے اندر تاثیر اللہ نے تو رکھی ہے کہ نمک ہی کے ذریعے سے جو ہے بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے. تو نمک ایک تاثیر ہے، اس کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے. تو ڈاکٹر نے منع کیا تو آپ کو اس سے بچنا ہے. شوگر آپ کی بڑھ رہی ہے، شکر سے منع کیا گیا، آپ پرہیز کیجئے. آپ کا جو ہے پلیٹلیٹس گھٹ رہا ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے آپ بچیے اور جن چیزوں کے استعمال سے کہا گیا ان کو استعمال کیجئے. کیونکہ وہ چیزیں جو آپ کو نفع نقصان پہنچا رہی ہیں دراصل اس کے اندر وہ چیزیں نفع اور نقصان کی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، اس کے اندر وہ تاثیر اللہ نے رکھی ہیں. آم کے اندر مٹھاس کی تاثیر اللہ نے دی ہے، پیڑ نے اس کے اندر نہیں پیدا کی ہے، یا مالی نے اس کے اندر نہیں پیدا کی ہے، یا زمین نے پیدا نہیں کی ہے، وہ مٹھاس اللہ نے پیدا کی ہے. تو یہ تصور رکھ لینا، یہ خیال رکھ لینا کہ ڈاکٹر کتنا بھی منع کر دے گا ہم پرہیز نہیں کریں گے، تو یہ بھی حماقت اور بے وقوفی ہے. میں یہ واقعہ اس لیے بتلا رہا ہوں کہ بدشگونی کے آڑ میں ان چیزوں کا انکار کر دیا جاتا ہے اور ان چیزوں کو ذریعہ بنا دیا جاتا ہے اور مثالوں میں ان چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے. دراصل اس چیز کی ذات کو نفع نقصان پہنچانے میں اصل ماننا وہ شرک ہے، لیکن اس کے اندر تاثیر جو اللہ نے رکھی ہے ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اس سے ہمیں نقصان نفع پہنچ سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مقام ابوا پر آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے، اللہ کے رسول وہاں پہ موجود تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مکے میں رہ گئے تھے کیونکہ اللہ کے رسول نے ان کو اپنا امین بنا دیا تھا، اپنے بستر پہ لٹا دیا تھا اور کہا تھا کہ سب کی امانت سونپ کر کے پھر تم مدینہ آنا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب مکے میں اللہ کے رسول کی ساری امانتیں سب کو سونپ کر کے جب مدینہ آئے تو اللہ کے رسول اس وقت مقام ابوا پر موجود تھے اور اللہ کے رسول کے سامنے بہت ساری قسم کی کھجوریں رکھی تھی، آپ کھا رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی آئے اور اس سے کھجور کھانے لگے تو کچھ کھجوریں ادگڑی تھی، ادگڑی کا مطلب کچھ کچی کچھ پکی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب کھانے لگے تو اللہ کے رسول نے منع کیا کہ اس کو مت کھاؤ، تم کو آشوب چشم ہے، اس سے تم کو نقصان پہنچے گا. دراصل یہاں یہ نہیں بتلانا نہیں مقصد تھا کہ یہ چیز تم کو نقصان پہنچا رہی، دراصل اس کے اندر تاثیر اللہ نے وہ رکھی ہے کہ جس تاثیر سے تم کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس سے منع کیے. یہ ہم کو بھی پیغام ہے کہ جن چیزوں سے پرہیز بتایا جائے اس سے پرہیز کیا جائے اور کسی چیز کو حقیقت میں نفع نقصان کا اصل سمجھنا یہ اللہ رب العزت کو سمجھنا ہے کہ اللہ ہی نفع نقصان دے سکتا ہے، اور چیزوں کو صرف اسباب کے درجے میں سمجھنا یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے اور ایسا ہی ایمان رکھنا چاہیے. تو اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو دوبالا فرمائے، اللہ رب العزت کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.